الوہیم لفظ جو ہے بہت دفعہ استعمال ہوا ہے نئے عہد نامہ میں. ایک اور میں آپ کو بتانا چاہوں، بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ الوہیم نئے عہد نامہ میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس یونانی ترجمہ ہے. وہ چونکہ عبرانی لفظ ہے، الوہیم تو عبرانی لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو نیا عہد نامہ یونانی میں لکھا گیا. اب بات یہ کہ یسوع نے جب یہ آیت پیش کی ہے، سننا اسرائیل خداوند تیرا ایک ہی خدا ہے، اس نے یہی کہا ہے سننا اسرائیل. عبرانی میں یسوع نے عرامی میں، چونکہ وہ عبرانی یا ارامی زبان بولتے تھے، تو انہوں نے وہی کہا ہے کہ یہوہ تیرا، یہوہ الوہیم ایک ہی یہوہ ہے. انہوں نے یہ استعمال کیا ہے. ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اوریجنل زبان ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں تمام شاگرد اور یسوع مسیح ارامی زبان میں بات کرتے تھے. اس کا ہمیں حوالہ صلیب پر بھی ملتا ہے جو ہماری اردو بائبل میں لکھا ہے ایلی ایلی لما سبقتنی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یونانی میں الوہیم کا جو ترجمہ ہے ہو تھیوس کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ مسیح کے لیے بھی بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، لہٰذا مسیح بھی الوہیم ہے. ہم خدا ہم کا شکر کرتے ہیں. روح القدس کے لیے الوہیم استعمال. اور دلچسپی کی بات کہ اس حوالے کو ہم دیکھتے ہیں کرنتھیوں 4 باب اس کی 4 آیت میں، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے. اس جہان کے خدا ادھر تھیوس استعمال ہوا ہے، یعنی کہ وہی عبرانی کا جو یونانی ترجمہ تھیوس. ٹھیک ہے، تو یہ حوالے پیش کرنے کا اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الوہیم جو ہے صرف عبرانی خدا یہوہ کے لیے استعمال نہیں ہوا، اور بھی شخصیت کے لیے. اور یہ جتنی شخصیتوں کو ہم نے دیکھا ہے یہ اپنے اندر وحدت رکھتے ہیں، یہ واحد لوگ ہیں. ابراہیم کی ہم بات کر لیں، کشتی ایک لڑی گئی ہے، 3 کشتیاں نہیں لڑی گئی ہیں، اس سے زیادہ کشتیاں نہیں لڑی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ بڑا شہر ایک ہے، ایک شہر نینوا جو ہے ایک شہر ہے، 2 3 4 5 زیادہ شہر نہیں ہیں. تو یہاں پر یہ ایک بات ہے کہ الوہیم جو ہے اس کو ہم اگر وہ لوہا کی جمع ہے تو اس کو ہم سامنے رکھ کے خدا کی مختلف ذاتوں کو بیان نہیں کر سکتے. اب خوبصورتی کی بات یہ کہ عبرانی زبان میں جب کسی ہستی کے لیے جملے کی وحدت کو قائم رکھتے ہوئے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد اس شخصیت کی اشخاص کی کثرت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں بلکہ اس کی شان و شوکت کی کثرت ہے، جاہ و جلال کی کثرت ہے، بادشاہی اختیار اور عظمت کی کثرت ہے. بھائی جاوید، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ الوہیم آپ نے بتایا، اور اس طرح سے نئے عہد نامہ میں آپ نے یونانی لفظ اس کے لیے استعمال کیا اوتھیوس، اور یہ الفاظ صرف خدا کے لیے نہیں بلکہ خدا کے علاوہ یہ دیوتاؤں کے لیے، دیویوں کے لیے، جگہوں کے لیے اور زبردست چیزوں کے لیے استعمال ہوا. تو جو کلیسیاؤں میں بات بیان کی جاتی ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس یہ خدا کی ہی 3 اقنوم ہے، یہ خدا کی 3 شخصیات ہیں یا اس کی 3 ہستیاں ہیں. پھر ہم اس بات کو بھائی والٹر کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ آپ ذرا ہمیں اس کے بارے میں تفصیل بتائیے، ہم کیسے اس کو ڈیفائن کریں؟ جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں جی تو ہمیں اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ جیسے پیش کیا جاتا ہے ان تینوں کو الگ الگ کہ تینوں خالق کے طور پر یا تینوں خدا کے اقنوم جو ہیں وہ جب دنیا کی پیدائش کی بات ہم کرتے ہیں، خدا وہاں تخلیق کا کام کر رہا ہے، تو وہاں اس لفظ کو بیان کیا جاتا ہے جس کا حوالہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں. تو وہاں اس چیز کو اس طور بیان کیا جاتا ہے، لیکن جب بائبل مقدس کی ہم سچائیوں پر غور کرتے ہیں، خدا کے الہام پر غور کرتے ہیں، تو وہاں ہمیں فرق چیز نظر آتی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں جس بات سے یہ بات نکلتی ہے اور لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے. اگر ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں اس بات کو اس طور بیان کیا جاتا ہے جس کے سبب سے 3 خداؤں کا جو ہے وجود ظاہر کیا جاتا ہے، اور جس کے سبب سے لوگ ہمیں 3 خداؤں کو ماننے والے. لیکن باپ، بیٹا اور روح القدس کا وجود تو بائبل مقدس میں موجود ہے، جگہ بجگہ ذکر ہے، لیکن آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 خدا نہیں ہیں. لیکن آپ اس کے بارے میں کچھ اور بتانا چاہتے ہیں ہمیں. چلے ہم آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں. کون سا والا پڑھانا چاہتے ہیں؟ پہلے باب کی ہم 26 آیت سے شروع کرتے ہیں. پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. تو یہاں جب ہم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو یہاں یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ یہاں خدا میں کثرت نظر آتی ہے کہ خدا
یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس جو ہیں وہ تینوں کہہ رہے ہیں کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. اور ایسا خیال پیش کیا جاتا ہے جس کا کلام مقدس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ باپ ہوتے ہوئے وہ بیٹے کو ماہر کاریگر کے طور پر استعمال کر رہا ہے، کہ باپ اس کو بتا رہا ہے، اور روح القدس جو ہے وہ خدا کے بیٹے کو، یعنی خدا بیٹے کو تحریک بخش رہا ہے کہ اس طرح چیزوں کو خلق کرنا ہے. لیکن جب ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے دنیا کو بنایا یا زمین کی بنیاد ڈالی تو کیا آیا وہاں کوئی اور بھی تھا؟ تینوں نظر آ رہے ہیں یا کوئی اور مشورہ دے رہا ہے وہاں؟ تو یہ بات بڑی کلیئر ہو جاتی ہے، اور ناظرین اس بات سے سبق حاصل کریں گے اور برکت پائیں گے کہ وہاں تو نظر نہیں آ رہا، بلکہ یہاں کچھ اور بات ہے جس کے ساتھ ہم اگر ان کو سمجھیں گے کہ یہ کیا بات ہے جو خدا یہاں کر رہا ہے، کون لوگ اس کے ساتھ تھے، ہم میں کون ہیں، ہم میں کون لوگ ہیں. جی ہاں. تو کلام مقدس میں سے جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ جب خدا زمین کو بنا رہا ہے تو آیا دوسرے کسی نبی نے بھی اس بات کا بیان کیا کہ موسیٰ نے بیان کیا ہے، ہم کا لفظ جو استعمال کیا ہے. تو اگر ہم یسایہ نبی کی کتاب میں آئیں تو وہاں ان آیات کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور اس قدر کلیئر تعلیم ہے. یسایہ 44 باب اگر ہم دیکھیں تو اسی چیز کو کہ جب بنانے کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے، 44 باب کی ہم 24ویں آیت کو دیکھتے ہیں. خداوند تیرا فدیہ دینے والا جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند، یہاں ہم نہیں استعمال ہوا، میں خداوند، کہ میں خداوند سب کا خالق ہوں، میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہوا، کون میرا شریک ہے. تو یہ کیسے ہم خیال مان لیں کہ وہاں تینوں نظر آ رہے ہیں، ایک مشورہ دے رہا ہے، ایک تحریک بخش رہا ہے، اور اس طرح تخلیق کا کام جو ہے وہ مکمل ہوا ہے، جبکہ خدا اپنے نبی پر کلام نازل، کسی انسان کی بات نہیں ہو رہی، کسی عام بندے کی بات نہیں ہو رہی، کسی فلسفے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ خدا اپنے ایسے نبی پر جس کو خدا نے بڑے بڑے بیدوں سے نوازا اور بہت گہری باتیں جس پر نازل کی، اس کے وسیلہ سے یہ بات سکھائی، یہ سچائی ہم تک پہنچی ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ کون میرا شریک ہے، میں اکیلا ہی آسمان کو تاننے والا ہوں. تو کیسے ہم اس بات کو لے کر اور اس بات کو ہم کیسے نہ مانیں اور کیسے اس کو ہم جو ہے نظر انداز کر دیں کہ یہ بات ایسی نہیں ہے. یعنی ہم میں پھر کون ہے؟ پھر جب ہم کی بات ہو رہی ہے تو بھائی جاوید ہم میں پھر ہے کون؟ یعنی وہ یہوہ تو ہے جو تخلیق کر رہا ہے، وہ یہاں پر فرما رہا ہے کہ میں اکیلا ہی ہوں جس نے آسمان کو تانا اور زمین کو، جس نے آسمان کو اور زمین کو بنایا. اور پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر یسایہ کی 44ویں باب میں 6 آیت میں، اور پھر آگے چل کر 45ویں باب کی کچھ آیات میں بھی یہی ذکر کیا گیا کہ میں اکیلا ہی خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں اور کوئی معبود نہیں ہے، میں نے ہی یہ سب کچھ تخلیق کیا، میں نے ہی بنایا. لیکن وہاں ہم پھر کیوں استعمال ہوا؟ بردر ایسا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پیشتر کے خداوند دنیا کو خلق کرتا، اور ہمیں بہت ساری شہادتیں ملتی ہیں کہ اس کے فرشتگان اس کے ساتھ، اس کا لشکر موجود تھا، اور وہ لشکر کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے. یہ ہمیں جگہ جگہ اس کی شہادتیں ملتی ہیں. اور اگر ہم اس ایک لمحے کے لیے ہم اس بات کو مان لیں کہ ہم باپ، بیٹا اور روح القدس ہے، تو پھر ہمیں تھوڑا سا آگے بھی اس کو دیکھنا پڑے گا. یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس یہ تینوں یہاں پر اس ہم لفظ میں شریک ہیں، تو پھر آپ آگے کچھ بتانا چاہتے ہیں. پیدائش 3 باب اس کی 22 آیت، پیدائش 3 باب کی 22ویں آیت. اور پیدائش پہلے باب میں بڑا کلیئر ہے، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے اپنی شبیہ پر انسان کو پیدا کیا ہے، کمپلیٹ کیا ہے. اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آدم کی جو بناوٹ ہے اور آدم کو جو اختیارات دیے گئے اور جو ماحول ہے عدن کا، وہ اسی لیے قائم ہے کہ وہ خدا کی صورت پر ہے. ٹھیک ہے. اور ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وقت آنے والا ہے کہ اس کی دلہن اس کی صورت پر ہونے والی ہے، تو پھر وہی نظام واپس آنے یعنی سب کچھ دوبارہ بحال ہو جائے گا. وجہ اس کی یہ ہوگی کہ ہم اس کی صورت پر واپس آ جائیں گے. اب خدا نے اپنی صورت پر قائم کیا ہے، اور ہر طرف جو ہے امن اور سکون اور سلامتی ہے. اب
ہم دیکھتے ہیں کہ عدن میں گناہ وقوع پذیر ہوا. جی جی. اس کے بعد خدا ملنے آتا ہے عدن میں اور وہ آدم اپنے آپ کو چھپاتا ہے. کچھ واقعہ وقوع پذیر ہو چکا ہے اور اس کے بعد خدا نے جب اسے دیکھا تو یہاں پر 22ویں آیت میں لکھا ہے اور خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا. ایک کی مانند ہو گیا. اب ہم اس خیال کو لے کر چلے ہیں کہ ہم ایک وقت کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہ 3 ہیں. تو یہاں ہے کہ باپ بیٹا روح القدس ہے. ٹھیک ہے. گو میں اس پر ایمان نہیں رکھتا لیکن اس بات کو فرضیہ طور پر سمجھانے کے لیے ہم نے مان لیا کہ 3 اشخاص ہیں. ٹھیک ہے. اور وہی اشخاص پھر آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ انسان بدی میں گر چکا ہے, اس کی شکل بگڑ چکی ہے. جب اس نے گناہ کیا تو دراصل وہاں پر وہ شکل بگڑی جو خدا نے اپنی صورت پر بنائی تھی. ٹھیک ہے. اب وہ بگڑ کر کس کی صورت پر ہوئی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ایک ہی من. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان تینوں اقنوم میں کون ایسا شخص ہے جس نے گناہ کیا ہے یا جس کی شکل بگڑی ہوئی ہے. ہم اس پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں. ایک شخصیت ملتی ہے جس کی شکل بگڑی تھی, جس کی مانند وہ بن سکتا ہے اور جس کے کلام پر وہ چلا. یاد رکھیں آدم جب تک خدا کے کلام میں رہا تو خدا کی صورت اس کے اندر بنی رہی. ٹھیک ہے. اب جب اس کا کلام چینج ہوا ہے تو اس کی صورت بھی وہیں پر جانی چاہیے جس کی بات اس نے مانی ہے, اور وہ ہے شیطان. اور وہ خدا کے لشکر میں کبھی شامل تھا. ٹھیک ہے. لوسیفر فرشتہ کی صورت میں. ٹھیک ہے. تو جب ہم کی بات ہو رہی ہے تو یہ فرشتگان ہے اور اس میں لوسیفر بھی شامل ہے. اور جب انسان نے گناہ کیا تو یہاں پر یہ بیان ہوا کہ یہ ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا, اور وہ ہے شیطان کی مانند ہوا. یہ بیٹا یا روح القدس نہیں ہو سکتے. ہرگز ایسا ممکن نہیں ہے. یہ تو ممکن ہے ہی نہیں. کوئی بھی مسیحی یہ ایمان نہیں رکھتا, اور بائبل مقدس اس بات کی شہادت ہے. بردر والٹر, جس طرح پاسٹر جاوید بتا رہے ہیں کہ ہم تو وہاں پر موجود دیگر ہستیاں بھی ہیں, اور جیسے وہ فرشتوں کی بات کر رہے ہیں, اور ابھی لوسیفر کی بات ہوئی کہ یہ باپ بیٹا اور روح القدس نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اور ہستیاں ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے ہم پہلا سلاطین اس کا 22واں باب اور اس کی ہم 18ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ خدا کے ساتھ اس وقت یہ لشکر کون تھا, کن سے خدا مخاطب تھا, یا کون سا لشکر رہا کرتا ہے, یا کون سا لشکر اس وقت دنیا کی تخلیق کے وقت موجود تھا جن سے خدا کلام کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں سلاطین کی پہلی کتاب 22واں باب اور اس کی میں 18ویں آیت سے پڑھتا ہوں. تب شاہ اسرائیل نے یہوشافط سے کہا کیا میں نے تجھ کو بتایا نہیں تھا کہ یہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشین گوئی کرے گا. تب اس نے کہا اچھا تو خداوند کے سخن کو سن لے. میں نے دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے دہنے اور بائیں ہاتھ کھڑا ہے. اور خداوند نے فرمایا کہ کون اخیب کو بہکائے گا تاکہ وہ چڑھائی کرے اور رامات جلاد میں کھیت آئے. تب کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ, لیکن ایک روح نکل کر خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہا میں اسے بہکاؤں گی. یعنی خدا کے پاس جو لشکر موجود ہے ان میں سے ایک روح نے, جن کو اس نے یہ کام سونپا ہے, ڈیوٹیز جو اس نے ان کی لگائی ہیں, تو یہ اس کے پاس لشکر موجود اس وقت بھی تھا دنیا کی تخلیق کے یعنی جو ہم کہا جاتا ہے لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ لشکر ہے. اور ان سے مشورے ہیں, آؤ ہم انسان کو بنائیں, آؤ ہم کریں, ان سے بات چیت ہے. بلکہ اس کے لیے میں ایک اور حوالہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ ہم پڑھیں تو ڈائریکٹلی ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی. ایوب کی کتاب اس کا اگر ہم 38واں باب اور اس کی 4 آیت سے دیکھیں تو یہاں اور بھی کلیئر ہے کہ یہ کون لوگ تھے جو خدا کے پاس موجود تھے, یہ لشکر کون تھا اور کن سے خدا مخاطب ہے. لکھا ہے 38 باب اس کی 4 آیت, تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی, تو دانش مند ہے تو بتا, کیا تجھے معلوم ہے کس نے اس کی ناپ ٹھہرائی یا کس نے اس پر سوت کھینچا, کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی یا کس نے اس کے کونے کا پتھر بٹھایا.
جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے. کب؟ جب زمین کی بنیاد ڈالی گئی تو یہ لشکر خدا کے پاس موجود تھا جو اس کی ثنا. کون گاتا تھا ثنا؟ آپ مکاشفہ میں بھی اس بات کو پڑھتے ہیں جب یوحنا کو یہ باتیں دکھائی گئیں کہ وہ ایسے گروہ کو دیکھتا ہے, سرافیم کو دیکھتا ہے, اور پھر لوسیفر جو ان کا ہیڈ ہے, لیڈر ہے, جب خدا کی ورشپ ہوتی تھی تو یہ خدا کے پاس خدا کا لشکر موجود تھا, اور خدا ان سے ہم کلام ہے اور ان کو مشورہ دے رہا ہے, ان کو کہہ رہا ہے کہ آؤ ہم ان کے ساتھ ہے, نہ کہ باپ اور بیٹے, جو بیٹے اور روح القدس کی بات ہو رہی ہے یہ بات ہرگز نہیں ہے. اور ویسے بھی خدا کی مانند بننا تو بہت اچھی بات ہے. اگر وہ خدا کی مانند بن گئے ہیں, یعنی ہم میں سے ایک ہی مانند ہو گیا, آپ یہاں پر آ رہے ہیں, اگر وہ خدا کی مانند بن گئے ہیں تو ان کو سزا کس بات کی دی گئی؟ یہ تو اچھا کام کیا انہوں نے, اچھی بات ہے خدا کی مانند بننا. خدا کی مانند تو یہ تو آدم نے بہت اچھا کام کیا. ایسا نہیں ہے. افسیوں 5 باب اس کی پہلی آیت میں رسول یہی کہتا ہے, بس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو. تو اس نے تو عزیز فرزندوں کی مانند خدا کی مانند ہی بنا, اگر ہم اس کو تصور کر دیں تو پھر اس آیت میں اس میں بڑا تضاد ہے. لہٰذا یہ کلیئر کٹ ہے آپ کے پروگرام کی طرح کہ وہ باپ بیٹا روح القدس نہیں بلکہ وہ لشکر ہے, آسمانی لشکر, جن سے وہ بات جس میں گناہ کا شخص جن سے وہ مشورہ بھی کرتا ہے, جس میں گناہ کا شخص بھی موجود ہے, اور وہ ان میں سے ایک کی مانند ہو گیا ہے. یعنی خدا کی مانند بننا گناہ کرنا نہیں ہے. یہاں پر یہ حوالہ ان پر صادق ہی نہیں آتا, یعنی خدا کی ذات پر صادق ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پر پھر ایک سوال ابھی ادھورا ہے کہ پھر یہ باپ بیٹا اور روح القدس ہے کیا؟ یہ کیونکہ یہ سوال تو ابھی اپنی جگہ پر ہے. ہم بڑے کلیئر پڑھتے ہیں انجیل میں, کیا یہ 3 خدا ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ ہم انجیل مقدس میں پڑھتے ہیں خدا روح ہے. جی ٹھیک ہے, خدا کیا ہے؟ روح ہے. اور روح القدس کا جب ہم ذکر کرتے ہیں یہ اس خدا کا ظہور ہے. ٹھیک ہے, اور تیموتھیوس کو پولوس لکھتا ہے 3 باب اس کی 16 آیت میں, اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے, خدا جسم میں ظاہر ہوا. خدا جو جسم میں ظاہر ہوا, کہ یہ بڑا کلیئر ہے. جس ایلوہیم کی میں بات کر رہا ہوں, جس یہوہ کی بات کر رہا ہوں, یہوہ ایلوہیم جسم میں ظاہر ہوا. اور اس کا میں آپ کو ایویڈنس دے سکتا ہوں, اس بات کا میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں کہ یہوہ ایلوہیم ہی دنیا میں آیا ہے اور وہی مجسم ہوا ہے. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یوحنا کی انجیل میں. ہم یوحنا بپتسمہ دینے والے کی گواہی سنتے ہیں. رائٹ, یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 20 آیت سے میں پڑھتا ہوں. جی پلیز. انہوں نے اس سے پوچھا, پھر تو کون ہے؟ کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں. کیا تو نبی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں. بس انہوں نے اس سے کہا پھر تو ہے کون تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں. تو اپنے حق میں